اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمان بھائی ہیں، جمیل بھائی بھی ہیں، محمد جاوید بھائی نہیں ہیں، افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ وہ منا تو جو ہے نا ہم سے بھی پہلے نماز شروع کر دیتے، صف میں آتے ہی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا، نماز شروع ہو گئی ماشاءاللہ۔ آج تو فقہ تھا نا یہ، پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ فقہ میں ہم لوگ آگے تھے تقریباً 95 صفحہ نمبر، یہاں پہ ہم نے نماز کی سنتوں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد 96 صفحہ نمبر پہ آ گئے جس میں نماز کے آداب و مستحبات کا ذکر کیا گیا تھا۔ آداب و مستحبات جو یعنی کہ نماز کے ادب ہے، جن کا خیال رکھنے سے پھر نماز کا اجر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہے نماز کا طریقہ۔ تو نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہو جاتا ہے، اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے معتدل، ہر تعدیل ارکان کے پورا کرنے کے ساتھ۔ کہتے ہیں اگر کوئی بھی رکن نماز کا اگر نہیں ادا ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہر رکن نماز کا اعتدال کے ساتھ، یعنی کہ اگر بندہ بوڑھوں کی طرح نماز پڑھنے لگ جائے تو بس یہ سب سے بہترین اور زبردست نماز ہے۔ تو سیدھا کھڑا ہو جائے، نظر سجدے کی جگہ پر ہو، دونوں قدموں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور ان کے درمیان تقریباً 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ ہو دونوں قدموں کے درمیان، پیروں میں۔ پھر جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے۔ مذکورہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ منفرد کی نماز کا طریقہ ہے، یعنی کہ یہی طریقہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ امام اور مقتدی کی نماز کا بھی ہے۔ اس فرق کی وضاحت انشاءاللہ جو ہے عنقریب آگے بھی مل جائے گی۔ تو اب یہ نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے یا تو مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں۔ تو یہ ہے استعمال انگوٹھوں کا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی اور اپنے حال پر رہیں، نہ بہت ملی ہوئی ہوں اور نہ بہت کھلی ہوئی ہوں، اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ تو یہ سنت نماز کا پورا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر، یعنی نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ امام امامت کی اور مقتدی اقتدا کی بھی نیت کر رہا ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ امام یہ نیت کرتا ہے بھائی اس کے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے، سارے مرد پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے خواتین پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اور اگر مخنث ہیں جو ہجڑے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو ان کا بھی نیت کرے، کیونکہ اگر نیت نہیں کرے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی پھر۔ تو امام جن کی نیت کرتا ہے انہی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو یہ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مقتدی تو اپنی ہی نیت کر کے نماز کو پڑھتا ہے۔ اب امام تکبیر تحریمہ دیگر تمام تکبیرات سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام بلند آواز سے کہتا ہے، جبکہ مقتدی ایسا نہیں کرتے۔ تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، دائیں انگوٹھے اور چھنگلی سے ہلکا بنائے، بائیں کلائی کے جوڑ کو پکڑے، یہ جوڑ ہے، ایسے یوں پکڑ لے گھما کے، یہی طریقہ ہے، یہ 3 انگلیاں یہاں آ جائیں، باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اس طرح بچھائے کہ 3 انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف رہے، یہ کوہنی ہے، یہ کوہنی کی طرف رخ آ گیا نا تینوں کا۔ پھر ثنا کہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ مقتدی تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھیں، جو مقتدی ہیں پیچھے جو امام کے نماز پڑھ لیں، ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ اکیلے میں پڑھے تو پھر پڑھے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہے، یہ امام کی بات، ٹھیک ہے نا، اور جو منفرد اپنی نماز پڑھ لے اس کی بھی یہی بات ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔
امام جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھیں گے، اور مقتدی سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھیں گے جب پیچھے ہیں، بلکہ خاموش رہیں گے۔ تو کیونکہ وہ امام کی اقتدا کر رہے ہیں، اس نے امام کو اسی لیے امام تو بنائے، ذمہ دار بنائے، پھر وہ ذمہ داری خود اٹھائے تو فائدہ کیا؟ تو پھر تسمیہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اس طرح کہ تکبیر کی ابتدا جھکنے کی ابتدا کے ساتھ ہو، جیسے ہی ہل جائے اپنی جگہ سے تو تکبیر کی ابتدا ہو جائے، اور رکوع میں پیٹھ سیدھی ہوتے ہی تکبیر پوری ہو، اور رکوع میں اتنا جھکے کہ سر، پیٹھ اور سرین ایک سیدھ میں برابر ہو جائے، ایک لیول پہ۔ کہتے ہیں کہ بھرا ہوا پیالہ پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ نہ ہلے گرے، چھلکے نہیں، سر اٹھا ہوا یا جھکا ہوا نہ ہو، دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑے، پنڈلیوں اور بازوؤں کو اس طرح سیدھا رکھے کہ گھٹنوں اور کونیوں میں خم نہ ہو، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں نہ ملائے، اور نظر قدموں کی پشت پر رکھی جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے رکوع کی طرف جانے کا۔ رکوع میں 3، 5، 7 یا اس سے زیادہ مرتبہ طاق عدد میں سبحان ربی العظیم ایسے پڑھے۔ اب یہ نہ کرے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور جب خصوصاً پنکھے بند ہو، سردی ہو، تو پھر سیٹیاں نہ مارے۔ بعض لوگ سیٹیاں زیادہ بجاتے ہیں ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ العظیم سبحان ایسے کرتے ہیں زور زور سے، تو یہ جو کرتے ہیں نا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا یہ کہ وہ سنت نہیں ہے نا، پھر 3 کم سے کم، ہاں 3 کم سے کم سنت ہے، اور ایک سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کے مقدار تو ٹھہرنا فرض ہے۔ اگر اتنا بھی نہ ٹھہرا تو پھر تو رکوع ہی نہیں ہوا، پھر تو سجدہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں تو یہ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اس طرح کہ رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ یہ الفاظ کہنا شروع ہو اور سیدھا کھڑا ہوتے ہی یہ الفاظ پورے ہو جائیں۔ یہ طریقہ ہوگا۔ امام اتنا طویل رکوع یا سجدہ نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے مشقت کا باعث ہو جائے، بیچاروں کی کمر ہی اکڑ جائے اور پیچھے سے قرانے لگ جائیں اور مطلب کھنکھارنے لگ جائیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، صرف ربنا لک الحمد کہا جائے گا ان کی طرف سے۔ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں ربنا لک الحمد کہے، ہاتھوں کو چھوڑے رکھے اور نظر سجدے کی جگہ پر رکھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ تکبیر کی ابتدا جھکنے کی ابتدا کے ساتھ ہو اور سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر پوری ہو جائے۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں کو خم دے کر سینے کو جھکائے، بغیر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہوئے، پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھی جائے۔ اور کہتے ہیں سجدے میں زمین پر پیشانی کے ساتھ ناک رکھنا یہ واجب ہے، اور واجب کی ادائیگی کے لیے ناک کا سخت حصے زمین پر رکھنا یہ ضروری ہے، صرف نرم حصہ رکھنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کہتے ہیں بس یہ کہ یہ جو ہماری ہڈی یہاں یہ والی نہیں، بعض لوگ ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی سب کالا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس قدر رگڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور یہ اکثر ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں جو بریلوی لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کس کو ثبوت پیش کرتے ہیں وہ، تو یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا بھی ایک وہاں سے پنجاب سے جو ہے نا رشتہ دار ادھر آ گیا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میں 40 دن میں مجھے انہوں نے بولا ہے کہ عالم بنا دیں گے، یہ 40 دن میں نے بولا یار تو بڑا خوش نصیب ہے، مجھے ادھر 7 سال گزر گئے، دن رات ایک کر دیا، ابھی تک عالم ہی نہیں بنے۔ بڑا فاسٹ پروسیجر ہے یار یہ سبزی منڈی والوں کا، تمہارے لیے بہت اچھا پیکیج ہے۔ ایسے تو ماشاءاللہ ہمارے کتنے لوگ تبلیغی تو سارے عالم ہو گئے، اتنے بڑے بڑے مرتبے مل گئے ماشاءاللہ، تو وہ شرم آنے لگ گئی اس کو بیچارے کو، تو خود ہی کہنے لگ گیا یار یہ سب بکواس
حالانکہ وہ بچپن سے بریلویوں کے اس میں نا، لیکن یہی حقیقت ہے، کیا کریں بھائی. سمجھ میں آتی ہے. ہاں ہاں سمجھتے ہیں. خود اس کو اندازہ ہو گیا نا یار، یہ بندہ بنوری ٹاؤن میں صبح سے رات تک پڑھ لے، 7 سال پورے گزار دیے. 7 سال کو ڈبل کر لو، ہماری ڈبل محنت تھی. صرف ایک ٹائم کی کلاس نہیں ہے جیسے اسکول کالج میں ہوتا ہے. 7 14 سال ہو گئے اگر آپ دونوں ڈبل کر کے دیکھ لیں، اور ہم نہیں بن پائے ابھی تک. میں کہا تو بڑا خوش نصیب ہے. پھر وہ بھاگ گیا تو اس نے بولے سب ڈرامہ ہے. ایک کے پاس بٹھا دیتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس. ایسے 24 گھنٹے بھی کر لو تو کون سا فرق پڑ جانا ہے. ایسے تھوڑی بن جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. پیشانی رکھ کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ کرے. چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں. بازوؤں کو بغل سے، کونیوں کو زمین سے، اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے، دور رکھے. پیٹ زمین سے اس قدر اونچا ہو کہ بکری کا بہت چھوٹا بچہ درمیان سے نکل سکے. اس کا مطلب ہوا کہ اپنا بھی چھوٹا بچہ نکل لے، کھیل کود لے. دونوں پاؤں ملائے بغیر، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں ملا کر رکھے جائیں. البتہ راج قول یہ ہے کہ دونوں پاؤں میں فاصلہ رکھا جائے. ہاں، دونوں پاؤں ملائے بغیر اس طرح کھڑے رکھے کہ تمام انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہوں اور نظر ناک کے سرے پر رکھے. سجدے میں 3 5 7 یا اس سے زیادہ مرتبہ طاق عدد میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے. پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے سے اٹھے. اس طرح کے تکبیر کی ابتدائی پیشانی اٹھانے کے ساتھ ہو اور جلسے میں بیٹھتے تکبیر پوری ہو. سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے. بایاں پاؤں زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھے کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہو، گھٹنوں سے نیچے لٹکی ہوئی نہ ہو. یعنی کہ یہ انگلیاں ایسے نیچے نہ جائیں بلکہ ایسے اوپر یوں کر کے رکھے، گھٹنوں سے نیچے لٹکی نہ ہو. انگلیاں قبلہ رخ اور اپنے حال پر رکھے، نظر گود پر رکھے، اور کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار بیٹر ہے. پھر تکبیر کہتا ہوا اور دوسرے سجدے میں جائے. اس طرح کے تکبیر کی ابتدا جھکنے کی ابتدا کے ساتھ ہو، اور سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر پوری ہو اور پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ ادا کر لے. پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھے. اس طرح کہ تکبیر کی ابتدا پیشانی اٹھانے کے ساتھ ہو اور کھڑا ہوتے ہی تکبیر پوری ہو. سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے اٹھائے. اٹھتے وقت زمین کا سہارا لیے بغیر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کا سہارا لے کر پنجوں کے بل اٹھے. اور یہی اٹھنے کا طریقہ. اکثر لوگ اٹھنے کا طریقہ غلط کرتے ہیں، لہذا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے ایک دفعہ پھر رکوع کر لیا بیٹھے بیٹھے، کیونکہ وہ ایسے جھک کر اٹھتے ہیں. پھر جیسے یہ ہیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہ پہلے یوں آگے جاتے ہیں. تو یہی تو رکوع ہے بیٹھی نماز میں. جب آپ بیٹھ کے رکعت پڑھیں تو ایسے ہی تو رکوع کرتے ہیں. تو آگے نہیں جانے کی ضرورت، بلکہ دیکھیں یوں اٹھا جاتا ہے اوپر. یہ آپ نے پیر پچھلا اٹھایا اور پھر آپ یوں اس کے بل پہ اٹھ گئے. جس کو اگر سب کوئی عذر ہے، عذر ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جیسے آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ہاں جیسے آپ دیکھیں اوپر سے نیچے آئے نا، ایسے ہی نیچے سے اوپر جائیں. جیسے یہ اوپر سے نیچے آنے کا بھی طریقہ یہ غلط ہے، یوں نہیں آنا چاہیے. بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں ہیں تو یوں نیچے سیدھے، اور یوں ہی سیدھے اوپر جائیں. یہ اصل جو ہے نا نماز کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں نا تو یہ تو پوری ورزش خود بخود ہے. لیکن ہم آسانی سے پڑھتے ہیں تو وہ میں یہی بتا رہا ہوں نا، تو وہی نا. جب یہ اگر مطلب بچپن سے بنائی بھی ہونا تو بچپن سے آگے تک چلی جاتی ہے یہ عادت ایسی. اور یہ پٹھوں کو اور یہ جوڑوں کو گھٹنوں کو یہ سب اس طریقے سے اگر صحیح معنوں میں کریں نا، رکوع اٹھنا بیٹھنا صحیح، تو یہ مضبوط رہتی ہیں، طاقتور رہتی ہیں. تو یہ اٹھنے کا خوبصورتی بھی الگ ہے، اسی طرح جانے کی خوبصورتی بھی الگ ہے. تو ورنہ جھک کر جائیں، جھک کر اٹھیں بیٹھیں تو یہ رکوع ہو جاتا ہے، اور یہ منع ہے. نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ ہاں کوئی عذر والا ہے تو اس کی تو ہو جائے گی، لیکن جو بغیر عذر کا ہے نا اس کا پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اس نے تو اضافی عمل کر لیے نا نماز میں. ہاں
पंजों के बल उठे, फिर पहली रकात की तरह दूसरी रकात अदा करे, लेकिन सना और तावुज़ ना पढ़े, आउज़ुबिल्लाह और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सना ना पढ़े। फिर दूसरी रकात के दूसरे सज्जे के बाद इसी तरह बैठ जाए जिस तरह जलसे में बैठा था। फिर तशाहुद पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तशाहुद पढ़ते हुए जब अशहदु के लफ्ज़ पर पहुँचे तो दाएं हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली के सिरों को मिलाकर हल्का बनाए। इस तरह ये जो हल्का बनाए, छुंगली और उसके पास वाली उंगली को बंद कर ले, जैसे ये बंद हो गए। ला इलाहा पर शहादत की उंगली इस तरह उठाए कि उंगली किबले की तरफ हो, और बाद लोग यूं 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 कर रहे होते हैं तो वो उनका अपना मसला के अहले हदीस का। और इल्लल्लाह पर ज़रा झुका दे, तो ये, और उंगलियों की इस हैयत को नमाज के आखिर तक बरकरार रखे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक, सलाम पहनने तक। फिर अगर 2 रकात वाली नमाज हो तो तशाहुद के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़े। दुरूद इब्राहीमी ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर कुरान या हदीस में मज़कूरा दुआओं में से कोई दुआ पढ़ ले, जैसे रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हाँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और भी दुआएं हैं, हाँ पढ़ी जा सकती हैं, बिल्कुल। हाँ, अल्लाहुम्मा, एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, हाँ फ़ग़फ़िरली, ये वाली भी दुआ पढ़ सकते हैं, ये भी हम पहले पढ़ते थे बहुत। अब फिर अपने दाएं और भी दुआएं हैं, जैसे एक दुआ कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। घर के जितने मसाइल हल हो जाएंगे इस दुआ से। हर फ़र्ज़ नमाज में, सुन्नत में, नफिल में, वितर में सलाम से पहले आप पढ़ लें, तो घर के जितने भी मसाइल हैं, मियाँ बीवी के, बच्चों के, सारे अल्लाह, हाँ सलाम से पहले ही, नमाज के अंदर ही, नमाज में। हाँ, क्योंकि बड़ी दुआएं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में अरबी में दुआएं खूब मांगते थे, तो नमाज में हम भी मांगे, और अरबी में मांगनी है तो याद कर लें। कुरान की 40 रब्बाना वाली दुआएं हैं, वो सब याद करनी चाहिए, और सभी में समझ लें पूरी ज़िंदगी के मसाइल का हल है। तो ये घरेलू नाचातियाँ, नफ़रतें अल्लाह मोहब्बतों में पलट देते हैं, बदल देते हैं। औलादें आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगी, बीवी बच्चे, और इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। तो कहते हैं फिर अपने दाएं तरफ सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें, फिर बाएं तरफ सलाम फेरते हुए यही अल्फाज कहें। चेहरा इतना फेरे कि पीछे बैठे आदमी को सलाम फेरने वाले का रुखसार नज़र आ जाए, यही रुखसार है। ये ना हो, ये तकब्बुराना अंदाज से नहीं सलाम फेरे कि पीछे वाले को पता ही ना चले। हाँ, मुकम्मल जो है ना, ये वर्जिश भी है, या आपके पट्टे अगर जकड़े में या बैठे में, हाँ आहिस्ता आहिस्ता आप इनको स्ट्रेच करें, खींचे, तो ये प्रॉपर जो है ना सलाम है। इस तरह सलाम के वक्त फ़रिश्तों पर सलाम की नियत भी करें, क्योंकि इधर फ़रिश्ते भी यहाँ बैठे हुए हैं, सफ़ों में भी हैं, हर एक हमारे नमाजी भाई के आगे पीछे भी हैं, हो सकता है उनके साथ भी खड़े हुए हों, और उनके लिए कोई मसला थोड़ी है, वो तो अपनी सब बीच में बना लेते हैं, प्रॉपर तरीके से सीधी सफ़ होती है उनकी। तो हाँ इधर आता है, हाँ इधर आ जाता है। कहते इमाम और मुक्तदी दोनों दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाएं जाने वाले लोगों की और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं जाने वाले लोगों की भी नियत कर लें।
مقتدی امام کی بھی نیت کرے. دیکھیں یعنی اگر امام دائیں طرف ہے تو دائیں طرف کے سلام میں نیت کر لے کہ بھائی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نیت کر لے. اگر بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے تو آخری سلام پہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے بول دے. اور اگر بالکل سامنے ہے تو دونوں طرف سلام میں امام کی نیت کرے، یعنی کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں طرف بولے گا جی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں یہ دماغ میں رکھنا ہے، یعنی کہ امام کا بھی اور امام کا بھی. ہاں اس قدر یعنی کہ اہمیت ہے نا، یہ اہمیت کا اجاگر کرنا ہے. ساتھ ہی نیت کرے، ساری ساتھ ایک ساتھ مقتدی، فرشتے اور امام، یہ تینوں. تینوں. اچھا یہ اس میں بھی اور امام جو نیت کرے گا نا، امام دو کرے گا، یعنی کہ جو سارے وہ مقتدی ہیں اور فرشتے ہیں. امام کی نیت تو کرے گا نہیں نا، وہ تو خود امام ہے. امام آگے سے نیت کرے گا، ہم کرتے ہیں. ہاں تین کریں گے نیت، تین کریں گے اور امام دو نیتیں کرے گا، صحیح بات ہے. فرشتوں کی اور مقتدیوں کی. تو یہی تو امام ہوتا ہے جو دیکھ لے نماز میں بھی اور آگے پیچھے بھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور ایک وہ پروفیسر صاحب ادھر تھے جماعت اسلامی کے، پھر وہ بدل گئے خیر، تو وہ بھی ان کی بھی یہی عادت تھی. وہ تو دوران بیان بھی جو ہے نا نام لے کے کھڑا کر دیتے تھے بندے. جمعے کا بیان ہو رہا ہے اور وہ بولتے تھے سلیم بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو وہ بولا تھا پانی کی موٹر صحیح کرانی ہے، بندہ ہی نہیں لے کر آئے. آپ کو بولے ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے. یہ بات آپ کی ذمہ داری تھی، کرنا چاہیے تھا نا. ابھی سب کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے آپ کو، کتنی بری بات ہے. اور وہ ایسے ہی بولتے تھے، اور مقتدیوں کو بھی پتا تھا، مقتدی بھی تفریح لیتے تھے ان سے کہ یار یہ کھلا بولتے ہیں. جس کو سودا لینے بھیجاؤ، کسی کو کوئی کام بولاؤ نا، وہ وہی پوچھتے تھے، بولتے تھے اس کے بعد تو انہوں نے بھاگ جانا ہے، میں نے بات ختم کر دیا دعا کرنی، پھر میں ان کو تھوڑی روکتا پھروں گا. ہاں بیان کے بیچ میں وہ اپنے سارے کام ماشاءاللہ. تو ایسے بندے کا روب بھی رہتا ہے، پھر اگلا جو ہے نا یا تو آتا ہی نہیں ہے، بھاگ ہی جاتا بھاگ ہی جاؤ، یا وہ کپڑا ڈال کے چھپ کے بیٹھتا ہے. جیسے جمعے کا بھی بیان ہوتا ہے اس میں. بھائی کسی بھی بیان میں وہ اچھا ہاں عید کے کہتے تھے اس میں نظر آ گیا نا بندہ کوئی تو فلانا اس دفعہ تم نے نہیں وہ جوڑے پہنچائے، کیا بات ہے بھائی. اور لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ لے بھائی اس کی تو شامت آ گئی. تو وہ اسی طرح کہتے ہیں، ظاہر ہے لوگ ہاں پھر تو بھاگ جانا ہے نا سب نے، کہاں رکنا ہے. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے قعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد مزید کچھ نہ پڑھے، بلکہ فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تسمیہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھے، جبکہ فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھ لے. پھر آخری رکعت کے قعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے. یہ پوری نماز کا انہوں نے طریقہ بتا دیا. اب اس کے بعد اگلی کلاس میں انشاءاللہ نماز کے مفسدات، جو نماز کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں نورانی قاعدہ کر لیں اب ساتھی. ہمارے مانیٹر یہ ہے، کیا بات ہے لیٹر میں خورشید بھائی نظر نہیں آ رہے. ہاں صحت کی دعا کری تھی، وہ کہہ رہے تھے میں گیا تھا شادی میں تو ہوا لگ گئی، ابھی آ نہیں رہے. وہ ٹھنڈ سے نا تھوڑا ڈر بھی جاتے ہیں بعض لوگ. ہاں وہ اس عمر میں تو ظاہر احتیاط بہت ضروری ہے. کنٹرول کرنا مشکل ہے. گھر والے کو نہیں جس کو سردی پٹے لوگوں کو ہاں اس میں ہاں کنٹرول کرنا مشکل ہے. ہر تھوڑی دیر بعد پیشاب آتا ہے. اچھا پانی ٹھیک سے سوتے نہیں، آگے بوتل رکھی ہوتی ہے گھر کی، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب جو ہے نا اگر 2-3 لیٹر کر لیا پانی بالکل بھی نہیں. لیکن ویسے جو ہے نا اس ڈر سے نا پانی پینا چھوڑنا چاہیے نہیں، اس ڈر سے. ہاں بھلے آپ پئیں لیکن اٹھ کے جائیں کریں. ہاں یہ اس ڈر سے پانی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پانی تو واحد ایسی نعمت ہے نا. جاتے جاتے
जो है ना, अगर नहीं बोलो प्रेशर, आप खड़े हुए चप्पल देखी, लाइट जलाई, लाइट जलाते जलाते पे ना वो तो बस सीधा दिमाग खराब हो जाता है। भागो। वो खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन जो अंदरूनी जो हाजमा है ना इंसान का, वो पानी बहुत ज़रूरी है। नहीं ये और सर्दियों में तो ऐसा होता है कि प्यास इतनी लगती खुर्शीद नहीं भाई है, भी यही बता रहे थे। बंदा खुर्शीद पीता भाई- नहीं है, खुद उठ के खुर्शीद भाई उसको यही पीना कह रहे पड़ता है। सर्दियों में प्यास नहीं लगती ना, हाँ हाँ तो खुद पीना पड़ता है। खुद पीना पड़ता है, सही कह रहे हैं। और रात में जो है ना, ऐसा हम भी सोचते हैं इंसान है, लेकिन मैं फिर भी पानी पी के सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाने तो गुर्दे उर्दे सो पड़ जाएंगे। अच्छा खासा पानी हाँ, पीता सही हूँ। बात है। ये भी एक मसला है गुर्दों को उनकी वो चीज एक डेढ़ मतलब पानी खाना पीता है ना गुर्दों में। खाना खाने के साथ साथ देखा जाए तो 2 ढाई 3 गिलास पी के फिर सोते हैं। अच्छा हाँ, आपने एक बात मुझे अच्छी याद दिलाई। अच्छा, बाद लोगों को मैंने सुना, अक्सर लोगों को सुना कि खाना खाते पानी नहीं पीना चाहिए, बात सही है गलत है? सिर्फ कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। नहीं नहीं, गलत है गलत है ना? कहते फौरन खाना खा के पानी नहीं पीना चाहिए। और भाई। अक्सर आने खाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमक चाटा है, खाने से पहले। ये सेहत की निशानी है। अच्छा, आपके सारी नालियाँ सब साफ हो जाती हैं। नमक ऐसी चीज़ है ना, नमकीन, ये मैंने आज बात करनी थी लेकिन वो हाँ, वो माहौल दूसरे कुछ मौजू में दूसरा चली था गई तो मैंने वो बात कर ली। हाँ सही। कल मैं करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, नमक नहीं चाहिए। हाँ, वो एक शायर का शेर भी है ना कि जिस ग़िज़ा में भी हो नमक ना, तो बस वाजिब है वहाँ पर एहतियात भी, और जिस साहब के चेहरे पर भी हो नमक तो उससे भी वाजिब है एहतियात ज़रूरी। तो वो शायर ने बड़ी प्यारी बात बोली है कि बंदा जो है ना, मीठा खाने का तो उसका कभी कभी दिल करता है, और आप हमेशा उसको मीठा देते रहें वो तो उकता जाएगा, परेशान हो जाएगा। और अगर नमक जो नमकीन चीज़ है ये सारी ज़िंदगी खाएगा, कोई नहीं उकताएगा, कभी नहीं परेशान होगा। नमक ज़्यादा कम कर लेगा लेकिन उकताएगा नहीं। रोज़ हर खाने में नमक होगा तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि सही है, गुजरेगा, चलेगा। तो यही चीज़ ऐसा है। तो दरमियान में भी हुजूर अलैहिस्सलाम, और कुरान का हुक्म है, आप कुरान को पढ़ें ना, कुलू वशरबू, यानी कि खाओ और पियो। अब इसका मतलब क्या है, बंदा रोज़ा रखने के लिए सहरी खा रहा है, अभी टाइम रह गया 10 मिनट, तो आप पानी ही ना पिए, बल्कि ये तो कुरान खुद हुक्म कर रहा है, भाई आपने खाना है पीना है, खाते जाओ पीते जाओ। और वो एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे हमारे साथ, वो दुआ भी पढ़ते जाते थे, हर निवाला खाते थे, फिर बोलते थे वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, फिर रोज़े रखते हुए रमज़ान में फिर निवाला खाते थे, फिर यही पढ़ते। अब हम लोग सोचते थे यार इन्होंने तो नियत कर ली फिर खा रहे, फिर नियत कर ली फिर खा रहे, तो वो यही नियत कर ली तो आप खाते हैं। हाँ खा सकते हैं। हाँ, तो वो यही बोलते थे। एक दफ़ा पूछ लिया ना तो उन्होंने बोला भाई वक्त है चूँकि, तो दुआ भी पढ़ते रहो खाते भी रहो, नियत तो करे जा रही ना बार बार रोज़े की, कि भाई हमारी नियत में कोई खोट नहीं है, नियत पक्की है। सुन्नत तरीका ये भी है कि दरमियान में आप पानी पी लें, हाँ सुन्नत तरीका है दरमियान में भी पी लें। और हम पहले ये कई सालों तक मैंने ये करा कि आखिर में पानी नहीं पीता था, सुना था कि ऐसा मसला होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब फिर तहकीक हुई और ये वो पता चला, तो अब तो मैं खाने के बाद भी पीता हूँ, कुछ नहीं होता। और ख़ुद कुरान का हुक्म है, जब कुरान का हुक्म हो जाए तो फिर तो हदीस की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। और ये तो कुरान ने हुक्म दिया है, ये नहीं बोला कि भाई चलो खा लो तुम्हारी मर्ज़ी है, पी लिया करो तुम्हारी मर्ज़ी है। ये बात होती तो समझ भी आता चलो मर्ज़ी है, चाहे नहीं पियो या पी लो। ये कहा कि भाई खाओ और पियो, तो वरना अल्लाह कह देते भाई पियो और खाओ, पहले पी लो अच्छा, फिर खाओ। नीम गर्म पानी का बहुत चल रहा है कि सुबह नहाओ और शाम दोपहर में नीम गर्म पानी पी लें। कुछ तो कहते हैं नहीं पीना चाहिए, कुछ कहते हैं पीना चाहिए। नीम टिप के गर्म लिहाज से क्या है? टिप के हिसाब से जो है ना, असल तो पानी टिप ने उसको बोला है कि जो कुदरती ज़मीन का पानी है जिसमें मिट्टी की खुशबू आ रही हो, जिसमें मिट्टी की खुशबू हो, वो है कुदरती असली पानी। उसको आप बग़ैर छाने पीने किसी भी चीज़ के, आप मिट्टी भी उसमें है भी तो आप पी लें, आपको कुछ नहीं होगा, अगर मिट्टी उसमें है भी तो। जो पानी का पानी आ रहा है ये तो असल में घूम फिर के उल्टी सीधी जगहों से आ रहा है, तो इसको तो उबाल के पी लें, उबाल के पी लिया जाए तो ये फ़िल्टर और ये मशीनरी वाले और ये केमिकल पानी इससे अच्छा पानी है।
सबसे बेहतरीन यही हो बेहतरीन पानी जो यही है। अच्छा और पानी ना वो है झरनों का, इससे अच्छा कोई जो तरीका ही पहाड़ों से होता हुआ आता वो है तो झरनों का, उसकी तो बात ये ही आपका अलग है। हाँ, वो तो चीज़ ही अलग है। वो तो आप ताज़ा ताज़ा वहीं पी लें। तो असल पानी वही है जो ज़मीन से डायरेक्ट आ रहा है, ज़मीन के अंदर से ना आ रहा है डायरेक्ट। असल पानी तेब ने इसी को कहा है, चाहे वो गदला भी है ना। बोरिंग का पानी भी होता है। हाँ, ज़मीन का पानी है, ज़मीन का है। तो वही तो, अगर आप उसको भी पिए ना तो वो सेहतमंद है। लेकिन ये जो पानी है ना, भाई नौशहरा में जो हम गए थे अभी, वहाँ तो टोटल जमीन से ही पानी आ रहा है। हाँ। हमारी लाइन ही नहीं है भाई, वहाँ पर टोटल हैंडपंप में जमीन का पानी है। सब अच्छा सही है, बेहतरीन है। गुन्ना पानी आता है उसमें, गुनगुना गुनगुना भाई हम उठते थे 4:30 बजे 5 बजे ना, ट्यूबवेल में है। तो उससे वजह नहीं करते थे, वजू करने में हैंडपंप चला देते थोड़ी देर में, उसका गर्म पानी नहा ले आते। हाँ, ऐसा पानी होता है भाई बिल्कुल। मैंने वहाँ पर एक दफा मदरसे में भी तशहीर हुई थी ना, मैंने वहाँ के कोई असर था या तालीम, हम 4:30 पे जब उठ गए ना बाहर निकले वजू करने के लिए, वो तो भाई बिल्कुल एकदम तहमत मारा हुआ, तो उसके नीचे बैठे कुछ नहाया हुआ, ये जाओ हो जाओ। लेकिन सर्दी में ये भी कुछ सर्दी नहीं, इससे ज़्यादा सर्दी। और जब यही बात। 4:30 बजे में भी 4:30 बजे 4:30 बजे वो पानी से बदतर बीमार नहीं होते। नहीं, पानी नहीं होता हम बीमार। लोग कहते हैं टंकी वाला इस्तेमाल, हाँ। ये इससे बीमार होते हैं। ये सही कह रहे हैं हजरत साहब को, उसमें गुनगुना पानी नहीं होता। सुबह मैं उसमें आप बैठे तो ना गर्म पानी ये शुरू गर्म पानी होता है और भाई। ये हाथ मेरे पूरे नीले हो जाते हाँ, हैं। अच्छा तो गर्मी में ठंडा हो गया। जिस दिन सुस्ती और काहली करो ना, उस दिन लगता है कुछ चीज़ में भूल गया उसमें, फिर दोबारा करता हूँ, फिर दोबारा जाके फिर वो नॉर्मल हो जाता है। यही तो ना। अब ये है कि असली पानी तो वही है जो ज़मीन से आता है, सभी से आता है। चाहे किसी भी सूरत में आ रहा हो, बहकर भी आ रहे हैं ना, तो वो पानी बेहतर है अच्छा मलिर इन पानियों के मुकाबले में। जो हमारे यहाँ ये बोरिंग में फिल्टर प्लांट से इसके अंदर केमिकल डल रहे हैं, और फिर ये पानी है भी नहीं। ये इसको केमिकल कह सकते हैं आप। पानी होता है ना ये अपना बोतलों में आ रहा है। नहीं वो कौन सा कहलाता है, वो मिनरल वाला होता है, ये वाला हाँ, मिनरल वाटर, ये भी केमिकल है, ये केमिकल है आरो प्लांट जिसको बोलते हैं भाई। ये तो पानी पी पी के नौजवान लड़के लड़कियां हाँ। वो क्या हो गए, बांझ हो गए। भाइयों। हाँ। ये जो है ना खाने औलाद ही नहीं हो रही, बनाया जाता है। औलाद ही नहीं हो रही। सारी कोशिशें कर ली उन्होंने। हाँ। सुना मुर्गी के खाने से होता है। मुर्गी के खाने से भी अलग फर्क पड़ता है, हाँ, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो पानी है ना, आरो प्लांट जो है ये बहुत ये खतरनाक है। खतरनाक और इससे बेहतर है कि ये आरो प्लांट भी जो ना आप बॉयल करके फिर बदले वो बेहतर है। बॉयल करके पी लें वो सही। हमारे बॉयल इससे तो बेहतर है जो लाइन का पानी वही बॉयल करके आप पी वो लो। बॉयल करके पी लें। हाँ, लाइन वाला फ्री ठीक का है। पानी वो तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पानी तो बहुत खतरनाक है भाई। ये पानी बहुत खतरनाक है, सही कहा। बहुत से लोग यही बोलते हैं। बाद लोगों ने बीच में वो कर दिया था कि भाई जब आपने पानी उबाला तो उसके जरासीम जो थे अंदर, वो तो अंदर ही मर के पड़े हुए। हाँ सही बिल्कुल ये अजीब सवाल- अपनी ना लॉजिक सवाल है। है। किसी की अपनी मत अरे भाई वो मर के, मतलब अगर पड़े हुए भी हैं तो वो नजर आ रहे हैं आपको क्या? मर गया ना वो ऐसे थोड़ी है कि वो, और वो मर के जब अंदर चले भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब क्या करें। और वो कोई ऐसे जरासीम थोड़ी होते हैं जो बाकायदा जिस्म वाले हों और इस तरीके के हों। तो बैक्टीरिया होते हैं वो उबल के उड़ के गायब हो जाते हैं, वो खत्म। तो ऐसा हो जाता है शीशा भी नहीं। लेकिन ज़्यादा फिटकरी नुकसान नहीं फिर एक दफ़ा ऐसा हाँ बस ऐसे ज़्यादा बढ़िया फिटकरी जो है ना, वो तो असल में इस इस्तेमाल के लिए है कि सिर्फ कचरा बिठाने के कचरा बिठाने के लिए तो लिए। जो अगर आपको ज़ाहिरी पानी में कचरा दिख रहा है ना, तो उसको बिठाने के लिए आप घुमा लें, कूलर में डाल के 2-3 दफ़ा घुमा लें, बढ़िया। सही है। जब ये पानी आ रहा है ये नैन वाला, हम लोग उबालते हैं ना, उबाल के खुले में रखते हैं, उसके बाद जो ना हर दूसरे तीसरे पूरा नीचे मट्टी बैठी हुई है, उबालने के बावजूद अच्छा नीचे मट्टी बैठी हुई यही बात है। चलो भाई, यही बात हाँ हाँ, 70वीं थी ना ये हमारी तख्ती नहीं, वो नंबर, हमारे पास दूसरी वो कायदा तो उधर है। आखिरी तख्ती नहीं है। आप पढ़ो, ये है आप नहीं, इसमें ये है नहीं। इसलिए हमने मुझसे पहले 45 है सफ़ा नंबर, नीचे सफ़ा नंबर लिखा हुआ है 45। हाँ चलें, कहाँ से कहाँ है। ये जज़ाअन से जज़ाअन ये वाला ले आप इस पे आदनिल ऊला। ऊला आदनिल ऊला। चलें, लाम लाम वाक़ई लाम लगाओ लाम खड़ा जबली आदा आदनिल आदा नील। आदा नील
نون لام زیر نل ادا نل ہاں حمزہ واو پیش او حمزہ واو پیش او لام کھڑا تھا لا لام کھڑا زبر لا اولا ادا ان اولا ادا ان اولا ادا نل اولا لام واو پیش لو میم زبر ما لم زا زبر زا لم زا تا لومازا لومازا لومزا تا زیر تی لومزاتی نون لام زیر نل نون لام زیر نل زال زی لام زبر لا کثیر لام ہے نا لام زبر دو لا دفعہ پڑھا جائے گا۔ نیلا زال زیر زی نیلا زی للذی 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 لمزاتی لمزاتی لومزاتی ان للذی ان للذی للذی نہیں للذی نلذی ہاں نومزاتی نومزاتی نلذی نلذی نومزاتی نلذی فا زبر فا خا پیش خو را خا پیش خو خا وا پیش خو را زبر را فخورا فخورا نون لام زیر نل لام زبر لا نیلا زال یا زیر زی نلذی نون زبر نا نلذینا فخورا نلذینا میں پڑھوں گا یہ والی ایک دو لائن پڑھنی ہے نا؟ دو لائن پڑھ دو لائنیں ہاں دو لائنیں پڑھ لیں قاف زبر قا دال یا زیر دی قدیرا پیشرو قدیرو نون لام زبر نل 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 لام زبر لا نل لا زال یا زیر زی نل لذی کون سا نہیں دو دو لائنیں پڑھ رہے ہیں قدیر قدیرو نل یہ لذی دو لائنیں پڑھیں گے نا یہ۔ نل اس کے لذی بعد یہاں سے میں پڑھ لوں نون واو پیش نون واو پیش نو ہا پیش ہو نو ہو نون بازر نب نون زبر نا نب نا ہا الٹا پیش ہو ہا کھڑا زبر ہا نوح نبی ناہی نہ نوح کہاں پر ہے یہ دوسرا ہے نا نوح نوح نب نوح نب نہ نوح نب نہ میم میم زبر مم میم زبر مم با زبر با جیم یہ زیر جی لام زبر لا میم جیم کہاں ہے خا ہے خاضر خا زبر خانا لام خاضر خی خاضر خی ہاں میم بخل لا میم بقی میم بخیل لام زبر لا بخیلا بقیلا میم بخیلا میم بخیلا بلکہ مم بھی نہیں مم بقیلا ہے یہ مم زبر ڈالا ہوا ہے مم مم بخیلا مم بخیلا لام یاز لا لام زبر لا لام یا تو زبر نون لا سے مل رہا ہے لام نا، زبر لا یا نون پیش یون 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 نون زبر نون با زبر با زال زبر زا زال نون زبر زن زال لال نون جو ہے زبر نون سے مل رہا ہے زال نون زبر زن ہاں نون زبر نا زن نا لی لا لا یو لا یو بزن لا یو بزن لا یو بزن یم یم لا یم یم بزن لا یم بزن ہاں لا یم بزن بسم اللہ الرحمن الرحیم میم میم زیر میم با عین زبر با میم با دال زیر دی میم با دی میم میم زیر میم با یا زبر بئی میم بئی نون فواد زیر نس میم بئی نس فواد لام پہ سل میم بئی نس سل بازر بی میم بئی نس سل بی لام زبر لا نون سین زبر نس لنس فا زبر فا لنس فا عین میم دو زبر ام لنس فا ام با نون زیر بن نون الف زبر نا بن نا فا زیر سی بن ناسی یا زبر یا بن ناسی یا تا زیر سی بن ناسیتی صحیح ہے بن ناسیتی اچھا با زیر بی زال مین زبر زم بی زم
با زیر بی ہا میم پیش ہم بذنبہم میم پیش مو طا ہا زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہر را زبر را مطہرہ تا میم دو زیر تم مطہرتم با زیر بی الف یا زبر ای حمزہ پڑھیں گے اس کو حمزہ یا زبر ای بی ای دال یہ زیر دی بی ای دی سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را تا زو زیر تین صفرتن کاف زیر کی را زبر را کرا میم دو زیر میم کرامم با زبر با را زبر را تارا را زبر را برارا تا زو زیر تین کرامن برارتن کرامم برارتن چلے جی حامیم پیش ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم پیش ہوں فایا زیر فی الف زبر ہا فیہا ہم فیہا لام زبر لا کاف میم پیش کم ہم فیہا لکم دالیا زیر دی نو پیش نو کاف میم پیش کم دینکم واو زبر وا لام زیر لی یا زبر یا ولیہ دالیا زیر دی نو زیر نی دینی ولیہ دین ہم فیہا لکم دینکم ولیہ دین الف نون حمزہ نون زیر ان نون زبر نا انا را با زبر رب با زبر با انا ربا حامیم پیش ہم انا ربہم با زیر بی حامیم پیش ہم بہم تا را زبر تر میم یا زیر می اچھا آپ یا پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں کون سا وہ ہے نا تر والا ہے نا ہاں تر والا ہاں ترمیہم تا را زبر تیرے زبر تر تینی تا تا زبر تر تا را زبر تا را زبر تر میم میم یہ زیر می تر می ہے میم زبر ہم ہا تر می ہا زبر ہا ہم میم زیر ہا میم زیر ہم تر می ہم با زیر بی ہے ہی بی حاضر ہی ہا زیر ہی بی ہی جیم زبر جا بی ہی جا رے را بی ہی جا را تے تا تا دو تا 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 زبر دو تین تا دو زیر تا زیر دو تین بی ہی جا را تین صحیح ہے لام زبر لا ہے میم پیش ہم لاہم میم زبر ما یا زبر یا ما یا شین زبر شا ما یا شا معنی میم زبر ما زبر شاہ نمبر کھینچے پڑیں گے نا ہاں یشا یشا ما یشا این زبر او حمزہ حمزہ پیش واو او حمزہ پیش او حمزہ پیش او نہ اونا ما یشاؤون حمزہ واو پیش او صحیح میم زبر میم 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 اس کو نہیں پڑھائیے ہاں ڈائریکٹ پڑھ ڈائریکٹ ہاں بغیر جو کے بھی پڑھ لیں میم 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 الف لام زبر ال حمزہ حمزہ زبر ال لام کھڑا لا اللہ ہے پیش ہا پیش ہم میم سے ملا نا ہا میم سے ملا ہا پیش ہم ہاں میم میم پیش او ہا پیش ہا ہم حامیم پہ ہم ہاں میم میم زبر ہاں میم پیش ہم میم ہم اللہم 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 ڈائریکٹ پڑھیں اب ڈائریکٹ پڑھنا ہے آپ پورا پڑھنا ہے یہاں تک کہ رات میں پڑھ لیا ہے ایک ہی دفعہ پورا پڑھ لینا ہے نا ہاں ایک دفعہ ہاں پورا تو یہ نہیں کہنا بغیر ہجوں کے بھی آنا چاہیے لو مزاتی لو مزاتی ان نیلزی نلزی
وغفورا للذین للذین ہاں قدیر للذی نوح نبنہ من بخیل لا یم بزنا لیوم بدلنا من بعدی نہیں بعدی ہاں سلبی ہاں من بین السلبی لنصفعن بالناسیتی بذنبہم مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ من جارۃ لہم ما یشاءون مما ابھی آپ کو یاد کیا تھا ہم نے ویسے پوچھ لیں سب سے ہاں نہیں صحیح ہے چلے اب زمانے سے پڑھ لیں ہاں یہ لے پڑھے یہاں سے پڑھے اس کو بغیر جوگے یہاں سے یہاں تک بغیر جوگے ہاں یہاں سے ہاں یہی سے بالکل ہاں پڑھے لمزة الذي ہاں غفورا للذین للذين قدير للذي يحبه من بخل لينبذن من بين السلب سانس پہلے لے لیں آرام سے سانس پہلے لے لیں آرام سے پڑھ لیجیے کیا ایسا کرو میں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ سانس لے لیں جب تک ابھی چل کر آئے نا آرام سے جب تک بالکل وہ ہو جائے نا نہیں صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادل الاولى لمزتی للذی فخورا للذین قدیر للذی نوح ابنه من بخلا لينبذن من بين الصلب لنصفعن بالناسية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كراما بررا هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة
لهم ما يشاءون مما اللهم ساتھ لے لے یہ پڑھ لے یہ پڑھ لیتے پڑھ لے آخر ہاں آخر میں پڑھ لیا ٹھیک ہے نا یہ لے آپ پڑھ لیا ہاں یہ تو پڑھ لیجیے آخر میں آپ پڑھ لیجیے عاد للأولى عاد للأولى للذي فخور للذين قدير للذين نوح نوح ابنه من بخلا لينبذن من بعده من بين السبل لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفراء كرام هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم كرمهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم بسم الله الرحمن الرحيم عاد لموزة للذي طور للذين قدير للذين نومنعوا وقيل لا يغنبذن من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناسيات بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ثم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون ممن اللهم چلے جب آپ پڑھ لیں آپ میں نے کھینچ کے نہیں پڑھا تھا اس لیے دوبارہ الأولى ومزة للذي